السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، اور میرا پھر سے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ مکمل قرآن تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اس کلاس کو غور سے سنا کریں۔ ہر ایک آیت میں، ہر ایک لفظ میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، تو اگر آپ اپنا قرآن مجید درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس بیچ کا حصہ بن جائیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وَلَقَدْ موٹا کاف پڑھنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ لام کو نہ تو لمبا کرنا ہے اور نہ پر کر کے پڑھنا ہے۔ لام جو ہے وہ کسی صورت میں بھی پر نہیں پڑھا جاتا، صرف اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو۔ اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا نام بھی باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن سمپل لام جو ہے، سادہ لام، کسی بھی صورت میں پر نہیں پڑھا جاتا۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں وَلَقَدْ، آپ غلط پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ وَلَقَدْ۔ اور ایک اور غلطی بھی یہاں پہ کی جاتی ہے، وہ کیا؟ وَلَقَدْ، لام کو لمبا کر دیا جاتا ہے، جبکہ لام کے اوپر صرف اور صرف زبر ہے، نہ تو کھڑی زبر ہے اور نہ لام کے بعد الف ہے، تو ہم کسی صورت میں لام کو لمبا نہیں کر سکتے۔ تو ہم کیا پڑھیں گے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ كَذَّبَ الَّذِينَ، یہ زال ہے، زال ہمیشہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ زا جو ہے وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، اور اس میں ایک گونج اور سیٹی کی آواز ہوتی ہے۔ سین اور زا، ان دونوں کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہے کذب الذین، ٹھیک ہے، من قبلہم۔ ایک قلقلہ یہاں پہ ہو رہا ہے، جب دال کے اوپر ساکن ہے تو دال حروف قلقلہ میں شامل ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 وہ حروف ہیں جب ان کے اوپر ساکن آ جائے یعنی کہ جزم آ جائے تو وہاں پہ جھٹکا پیدا ہوتا ہے، اس جھٹکے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے یہاں پہ کیسے پڑھا؟ وَلَقَدْ، جھٹکا دیا۔ یہاں پہ آپ نے کیسے پڑھا؟ قَبْلِهِمْ، قب، یہ جھٹکا ہے، آپ نے بھی ایسے ہی پڑھنا ہے۔ قب، پھر موٹا قاف ہے، اس کا دھیان رکھیں، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قبلہم فکیف کان نکیر۔ عموماً اس لفظ کو پڑھتے ہوئے کیا غلطی کی جاتی ہے؟ فکیف کان۔ آج کل میں اس چیز پہ خوب دھیان دے رہی ہوں، میں اس پہ شارٹس ویڈیو بھی بنا رہی ہوں کہ کبھی بھی زبر کو کھڑی زبر کی طرح نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہی الف کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ جیسے فکیفا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، تو اس کو ہم پڑھیں گے فکیفا۔ اچھا، کانا، اتنی نادانی سے لوگ پڑھتے ہیں، اب کانا میں الف ہے تو وہ الف ہٹا دیتے ہیں، کنا ایسے کرتے، کنا کر دیتے ہیں، نہیں، کانا نکیر، باریک کاف۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن۔ اچھا جی، یہ جو آیت ہے اس میں بہت دھیان سے کافی ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ پہلے تو یرو میں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ الى الطير میں توا کو پر پڑھیں گے، اسی لیے نہیں کہ اس کے اوپر زبر ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہوتی تو تب بھی ہم توا پڑھتے، توا کو پر پڑھتے۔ توا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں، بے شک اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، کسی بھی صورت میں وہ 7 حروف پر پڑھے جاتے ہیں۔ اور وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زوا، یہ ہیں وہ 7 حروف جو ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا جی، جب کبھی یاد رکھیں اس مد کے بعد کوئی بھی مشدد حرف آ جائے تو مد کے بعد والے حرف کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یعنی مضبوطی سے زبان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ غور سے سنیں۔ صافات، دھیان دیا آپ نے، یعنی اس مد کے بعد اگر شد والا حرف آ جائے، پتہ ہے یہ جو مد ہے یہ شد والے حرف کی وجہ سے ہی بنتی ہے،
تو پھر اس مد کو ادا کرنے کے بعد اگلے حرف کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. اس کی ادائیگی میں تھوڑا سا توقف ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ ہم کچھ رک بھی جاتے ہیں. کیسے؟ صافات ویقبضن. اچھا جی، سمجھ آ گئی اس بات کی. آگے اب دیکھیں نون تنوین کے بعد یا میم واو نون. نون میں ان میں سے واو آیا ہوا ہے. نون تنوین کہاں ہے؟ یہ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. تنوین کے بعد جب یا نون ساکن کے بعد 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر نون ساکن کے بعد جیسے کہ یہ نون ساکن ہے اور تنوین کے بعد یا میم واو نون ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. یہاں پہ غنہ کرنا ضروری ہے. تو ہم کیسے غنہ کریں گے؟ صافات ویقبضن. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وقفے لازم کا نشان ہے. یہ 2 قسم کے یہاں پہ وقف ہیں. آپ سائڈ پہ دیکھیں لکھے بھی ہیں وقفے لازم اور وقفے منزل، وقفے غفران. بہت سارے وقف ہیں یہاں پہ. وقف لازم ایک بہت بڑا نشان ہے جس کے لیے ہمیں یہاں پہ رکنا ہر حال میں لازمی ہے. ہم اس آیت کو پورا ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے. جب بھی ہم پڑھیں گے ہمیں یہاں پہ ہر حال میں وقف کرنا ہے. ابھی ہم نے یہاں پہ وقف کیا تو ہم آگے سے اسی طرح پڑھتے جائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے. ما یمسکہن الا الرحمن. ہن یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے. الا الرحمن را کو پور پڑھیں گے اور حا کے تلفظ کا دھیان رکھیں گے. انہ بکل شیء بصیر. انہ جب کبھی قرآن مجید میں سادہ نون آ جائے بغیر کسی قاعدے کے یا سادہ میم آ جائے بغیر کسی قاعدے کے اور اس کے اوپر شد آ جائے تو میم اور نون کے اوپر غنہ بنتا ہے. غنہ کیسے ہوتا ہے؟ ناک میں آواز چلی جاتی ہے اور گونج پیدا ہوتی ہے ناک میں. میری ادائیگی کا طریقہ دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں. اگر آپ پیچھے پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا. کیسے؟ انہو یہ غنہ ہے. انہو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے غنہ نہیں کیا. فرق سمجھ آ گیا؟ ایک ہے انہو بغیر غنہ کے آپ نے پڑھا تو یہ غلط ہو گیا. دوسرا طریقہ ہے انہو، یہ درست طریقہ ہے. یاد رکھیں یہ شد نون پہ ہو تو بھی غنہ ہوگا، میم پہ ہو تو بھی غنہ ہوگا. انہو بکل شیء بصیر. ہم نے سواد کو پر پڑھا کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. اور یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تنوین 2 زیر یہ جو لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسے تنوین کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. میں نون تنوین کہتی ہوں. ہمارے استادوں نے بھی ہمیں ایسے ہی پڑھایا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب اس طرح کے لفظ کی ادائیگی کرتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے، اسی لیے اس کو نون تنوین کہتے ہیں. کیسے؟ جیسے ہم نے کہا شیء، نون کی آواز آ گئی. تو آپ کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ تنوین ہے. نون ساکن یا تنوین والے حرف کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون ساکن اور نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. یہ آپ کو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے تو یہ میم میں بدل دیا گیا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شیء بصیر. نون تنوین کی بجائے اس میں میم کی آواز آئے گی. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. امن میم کے اوپر شد ہے تو میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ جب نون پہ شد ہو یا میم پہ شد ہو تو وہاں پہ غنہ ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے امن. هذا الذي ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیں. ہوا اگر آپ اس کو ہوا پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں. ہوا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہوا. جند لکم نون ساکن ہے اور آگے دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. ینصرکم من دون الرحمن. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ 2 دن سے ہم اس قاعدے پہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ بھول گئے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. جب میم ساکن آ جائے اور اس کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی کہ غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رحمان میں را پر پڑھیں گے.
ان الکافرون الا فی غرور. اچھا جی، ان الکافرون میں را پر پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور غرور میں بھی را پر پڑی جائے گی. اگر تو ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو را باریک پڑی جائے گی. وقف نہ کرنے کی صورت میں ہم نے پڑھنا ہے غرور امن، پھر را باریک ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. لیکن اگر ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا، ہم نے را کو ساکن کر دیا، ساکن را سے پھر پہلے حرف کو دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آئی تو وہ بھی ساکن ہے. پھر ہم اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے تو یہاں پہ را پہ پیش ہے تو یہ را پر پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ را بھی پر پڑھی جائے گی، یہ را بھی پر پڑھی جائے گی. 3 آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں. تھوڑا پڑھیں گے، اچھا پڑھیں گے اور وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے. میرے خیال سے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.